مصطفیٰ قتل کیس میں ارمغان اور شہراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع، عدالت کا دونوں کا میڈیکل کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم، تحریری حکم نامہ جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ارمغان سے پوچھا کیا آپ کو مارا گیا، جس پر ارمغان نے کہا ہاں مارا گیا۔ والد کے اشارہ کرنے پر ملزم ارمغان نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی۔ عدالتی عملے نے ملزم ارمغان پر پانی چھڑکا۔ عدالت نے ملزمان کے اہل خانہ کی جانب سے ملاقات کی درخواست سے مسترد کر دی۔ پولیس نے کیس میں مزید 2 سہولت کاروں اور 1 لاپتہ لڑکی کا نام ظاہر کر دیا۔ پولیس کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی ریمانڈ رپورٹ میں مزید انکشافات۔ ملزمان کا واقعے سے 1 روز قبل زوما نامی لڑکی پر بھی تشدد کا اعتراف۔ لڑکی سے ناراضی نے ارمغان کو پاگل کر دیا، پھر مصطفیٰ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ ارمغان کے قریبی دوست اور شریک ملزم شہراز کا انٹرویو۔ ملزم نے مزید بتایا مصطفیٰ اور ارمغان نے پہلے منشیات کا استعمال کیا، جس کے بعد ارمغان نے ڈنڈا نکالا اور تشدد شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کو جب گھر سے گاڑی میں ڈالا تو وہ زندہ تھا۔ مصطفیٰ کو گاڑی سمیت جلانے کے بعد بلوچستان سے پیدل کراچی آئے۔ ارمغان بچپن کا دوست ہے۔ ارمغان اپنی والدہ اور والد سے بہت کم ملتا تھا۔ مصطفیٰ ارمغان کو منشیات سپلائی کرتا تھا۔ باہر جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں برادر ملک کے سربراہ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ مانگنے آیا ہوں۔ ایک شخص کہتا تھا میں باہر پیسے مانگنے جاتا ہوں تو آپ بتائیں آپ کیا پیسے بانٹنے جاتے تھے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب، کہا ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کی جاتی ہے۔ ایک دن دھاوا بولنے سے معیشت کا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ جو دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا ملک میں ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ چیف جسٹس سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا ہے۔ ملاقات کا مقصد چیف جسٹس کو ملکی حالات سے آگاہ کرنا تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں چیف جسٹس کو مؤثر عدالتی نظام کے لیے جلد تجاویز دیں گے۔ صحافی نے بیرسٹر گوہر سے سوال کیا، چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہنے اور بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بیرسٹر گوہر بولے آپ کی بات بالکل درست ہے۔ پارلیمنٹ آئین میں دیے گئے اختیارات کے تحت قوانین بناتی ہے۔ کوئی قانون آئین سے متصادم ہو تو اسے غیر مؤثر سمجھا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیٹر جنرل پاکستان آفس کے آڈٹ کرانے کا نوٹس سے متعلق درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے لکھا بائی لاز بنانے میں قانونی طریقہ کار کی خلاف ورزی کی گئی ہو تو انہیں کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے فائنانس ایکٹ 2015 کے شخص 7 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز سینیورٹی لسٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ صدر بار ریاست علی آزاد نے موقف اپنایا۔ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ملک میں معاشی استحکام آ گیا، پالیسی ریٹ کم ہونے سے کاروباری افراد کو فائدہ ہوا، مہنگائی کی شرح کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اصلاحات کے باعث ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوا ہے، خیرات سے اسپتال چل سکتے ہیں، حکومت نہیں۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے آل پاکستان کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کو ہڑتال ختم کرنے پر راضی کر لیا۔ کہتے ہیں شکر گزار ہوں آپ نے ہڑتال ختم کی، آپ کا مسئلہ حل کرنے آیا ہوں اور ہوگا۔ آرمی چیف کی وجہ سے معیشت کے حوالے سے بہتر خبریں آ رہی ہیں، وہ ملک کو ڈیفالٹ کی صورتحال سے باہر لے کر آئے۔ واضح ہدایت ہے، پاکستان پہلے سیاست بعد میں ہے۔ کسٹم ایجنٹ سے کرپٹ افسران کی فہرست مانگ لی ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ ہے، چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا ہے، بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل، انگلش ٹیم کی بیٹنگ جاری، جو روٹ اور بین ڈیکٹ کی سنچریاں، تیسرے وکٹ پر 100 رن سے زائد کی شراکت۔ ایونٹ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کل دبئی میں مد مقابل ہوں گے۔
کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے معروف اینکر اقرار الحسن. وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی اور مصطفیٰ لائیں گے ہنسی کا طوفان. دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 139 شہروں کے لیے سیوریج پروگرام منظور کیا. جون میں 700 سڑکیں مکمل ہو جائیں گی. کل وزیر اعلیٰ نے 60,000 لیڈی ہیلتھ انسپیکٹرز کی منظوری دی جو عوام کو گھر تک صحت کی سہولتیں پہنچائیں گی. پنجاب کے ہر شہر کو مثالی بنائیں گے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہم سے پہلے 4.5 سال تک سازش کر کے معیشت تباہ کی گئی. ترقی کرتے ملک کو برباد کیا گیا. سوال کرنے والے ہماری 1 سال کی کارکردگی دیکھیں جواب مل جائے گا. سینئر صوبائی وزیر نے راولپنڈی میں سترہ پنجاب منصوبے کا افتتاح کر دیا. چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا ایک دن کی دوری پر. دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے کے لیے میدان سج گیا. روایتی حریف کل دبئی میں ہوں گے مد مقابل. پاکستان ٹیم کی تیاریاں تیز. پریکٹس میں خامیوں کو دور کیا. امام الحق نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا. بھارتی ٹیم دبئی کی کنڈیشن سے واقف. بنگلہ دیش کے خلاف پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی. قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا دفاع کرے گا. 29 سال بعد پاکستان میں ICC ایونٹ ہو رہا ہے. ہماری قوم کو اتنے بڑے ٹورنامنٹ کی ضرورت تھی. پاک بھارت ٹاکرے کے لیے فینز نے قومی ٹیم سے امیدیں لگا لی. شائقین کہتے ہیں ٹیم پہلا میچ ہار گئی تو کیا ہوا, بھارت کے خلاف میچ جیتیں گے. فینز کو بابر اعظم, نسیم شاہ, شاہین آفریدی کی پرفارمنس کا انتظار ہے. اپوزیشن رہنماؤں کا دورہ کراچی. اسد کیسر, سلمان اکرم راجہ, لطیف کھوسا, حامد رضا, محمود خان اچکزئی آج شام GDA کی قیادت سے ملاقات کریں گے. بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوگی. اپوزیشن رہنما کل حیدرآباد میں ایاز پلیجو سے ملاقات کریں گے. کرم تنازع کے حل کے لیے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے فریقین کی الگ الگ ملاقاتیں. وفود نے تحفظات سے آگاہ کیا. شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی استدعا. بیرسٹر سیف نے فریقین سے امن کی بحالی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا شرپسند عناصر فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ملک میں رواں سال پولیو کا تیسرا کیس لاڑکانہ سے رپورٹ ہو گیا. NEOC کا کہنا ہے کہ متاثرہ کیس میں وائٹ پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہوئی ہے. رواں سال سندھ سے 2 اور KP سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہو چکا ہے. خیرپور کے علاقے رانی پور میں تیز رفتار ویگن نے بچوں کو ٹکر مار دی. بہن جاں بحق اور 2 بھائی بہن زخمی ہوئے. پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ویگن کو تحویل میں لے لیا. پیرکوٹ سے ڈیرہ بگٹی جاتے ہوئے گاڑی الٹ گئی. 1 شخص جاں بحق, خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد زخمی. کراچی کے قومی ادارہ برائے صحت اطفال میں زیر علاج 2 سالہ بچہ انتقال کر گیا. ورثہ بچے کی لاش چھوڑ کر چلے گئے. تلاش کیا جا رہا ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بچوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا. جب میرا گھر میں تھا وہ نکلا باہر, اس کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی تو وہ باہر نکلا تو اس طرف سے جانے لگا, گٹر کی طرف سے اس کا پاؤں سلپ ہوا, اندر گر گیا. کراچی سوجانی ٹاؤن کے حسن بروہی گوٹھ میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق. 3 سالہ اسد اللہ کھیلتے کھیلتے مین ہول کے قریب پہنچا اور اس میں گر گیا. بچے کے باپ نے گزشتہ روز ہی مین ہول صاف کروایا تھا. اسکاؤٹنگ نوجوانوں کو معاشرے کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتی ہے. صدر آصف علی زرداری کا اسکاؤٹس کے عالمی دن پر پیغام. کہا اسکاؤٹ کو بحرانوں اور روزمرہ کی زندگی میں خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اسکاؤٹ سیکھنے اور قوم کی خدمت کا سفر جاری رکھیں. مجھے اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل چارلز براؤن اور امریکی نیول چیف آف ایئر فورس کے نائب چیف کو
برطرف کر دیا۔ چارلز براؤن کی جگہ ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین کین چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر۔ واشنگٹن پوسٹ نے فوج میں اعلیٰ سطح پر برطرفیوں کو پینٹاگون کے لیے دھچکا قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حکومت نے محکمہ دفاع میں 5000 چھانٹیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس سے رفح میں 2 یرغمالی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے۔ 4 یرغمالیوں کی رہائی خان یونس میں ہوگی۔ یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل 602 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ جنین، نابلس اور طولکرم میں رات بھر اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیاں۔ نابلس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 2 بچے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر جنگی جنون سوار، کہا حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، یقینی بنائیں گے کہ 7 اکتوبر جیسا حملہ دوبارہ نہ ہو۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی امریکہ کو ملک کے اہم ترین معدنی ذخائر تک رسائی دینے پر رضامند۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز کا کہنا ہے یوکرین کے صدر جلد معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے یوکرین سے $500 ارب معاوضہ طلب کیا تھا۔ کہا تھا کہ جنگ پر ہم نے اپنا خزانہ خرچ کیا ہے، فوجی امداد کے بدلے قیمتی معدنیات امریکہ کے حوالے کی جائیں۔